بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین۔ ہماری گفتگو لمحہ ششم کے کتاب الحدود میں اور کتاب الحدود میں بھی پھر ہماری گفتگو قذف کا عام طور پہ ترجمہ گالی ہی لیا جائے گا، یعنی گالی دینے کے بارے میں۔ اب آج فرماتے ہیں کہ اگر کسی کا کوئی عبد ہو اور اس کو گالی دیتا ہے زید، تو آیا زید پر حد اس عبد کی وجہ سے لگے گی یا عبد کے مولا کی وجہ سے؟ کہتے ہیں عبد کی وجہ سے، مولا کی وجہ سے کیوں لگے گی بھائی؟ اور عبد اگر چاہے تو معاف بھی کر سکتا ہے، پھر مولا اس کو مجبور نہیں کر سکتا کہ تم اس کو معاف نہیں کرو۔ تو بہرحال یہ ایک مسئلہ۔ پھر دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ اگر کفار ایک دوسرے کو گالیاں دیتے ہیں، برے اقوال سے، القاب سے ایک دوسرے کو پکارتے ہیں، تو کیا ان پر حد جاری ہوگی؟ کہتے ہیں ان پر تعزیر ہوگی اور حد ان پر جاری نہیں ہوگی۔ ہاں، وہ الگ بات ہے کہ اگر اس میں کوئی ڈر وغیرہ ہو کہ فتنہ ہوگا، اگر ہم ان کو تعزیر نہیں کریں گے تو پھر تو تعزیر کرنا ضروری ہو جائے گا۔ خوب، نہیں تو تعزیر کی بھی شروع میں انہوں نے منع کی، لا یعذر کہا۔ اس کے بعد پھر فرماتے ہیں کہ اگر بچہ وغیرہ گالیاں دیتا ہے تو اس بچے کو کہتے ہیں اس کو زیادہ سے زیادہ جو ہے کہا آپ تعذیب کریں گے تو 10 کوڑے مار سکتے ہیں، اور اسی طریقے سے اگر کوئی عبد کسی کو گالی دیتا ہے تو بھی 10 کوڑے ماریں گے، زیادہ نہیں ماریں گے۔ اچھا، یہ جو زیادہ کوڑے مارنے سے نہیں آئی ہے، کیا یہ کہتے حرام ہے زیادہ کوڑے مارنا یا مکروہ ہے؟ اس میں علماء کے دو نظریں ہیں، وہ ہم عبارت میں پڑھیں گے۔ اس کے بعد آتا ہے عام ہمارے مسلمان بھائیوں پر، جو کہ پاکستان میں خاص طور پر ہم ہیں، کہتے ہیں کہ ہر وہ شخص جو واجب کام ترک کرتا ہے اس کو تعزیر کی جائے۔ جو نماز نہیں پڑھتا، نماز کے ٹائم پہ گلیاں بھری ہوئی ہیں، بازاریں بھری ہوئی ہیں، مساجد خالی ہیں، ان کو تعزیر ہوگی۔ اور جو شخص حرام کام کرتا ہے، غیبت کرتا ہے، گانا سنتا ہے، اسی طریقے سے دوسرے حرام کام، تو اگر اس کے لیے کوئی حد ہے پھر تو حد جاری ہوگی، اگر حد نہیں ہے تو پھر اس کو تعزیر ہوگی، البتہ اگر اس نے ابھی توبہ نہیں کی ہے۔ تو پھر فرماتے ہیں کہ اس پر کتنی تعزیر ہوگی؟ کہتے ہیں وہ حد جتنی نہ ہو، یعنی جو حدود اسلام نے بتائیں، سزائیں بتائیں، اس سے کم ہو۔ پھر چلتے ہیں وہ لوگ جو گستاخی کرتے ہیں نبی کے شان میں یا ائمہ معصومین میں سے کسی کے شان میں۔ اس گستاخی کے لیے لفظ انہوں نے استعمال کیا ساب اس میں فاعل ہے اور اس کا مادہ ہے سبن۔ سب کا عام طور پر ترجمہ گالی لیا جاتا ہے، لیکن اگر وہ لعنت کرتا ہے تو بھی وہ ساب میں آ جاتا ہے۔ کہتے ہیں کہ اس کو قتل کیا جائے گا۔ اب اس کو قتل کون کرے گا؟ حاکم شرع قتل کرے گا یا ہر مسلمان قتل کر سکتا ہے؟ فرماتے ہیں کہ ہر مسلمان قتل کر سکتا ہے، لیکن اس میں 3 شرطیں ہیں کہ اس قتل کرنے والے مسلمان کی جان کو بھی خطرہ نہ ہو، اس کے ناموس کو بھی خطرہ نہ ہو، اس کے اموال کی بربادی کا بھی خطرہ نہ ہو تو وہ قتل کر سکتا ہے۔ خوف کی فل مملوک کو، اگر مملوک کو گالی دی گئی، فتعزیر لہو، تو تعزیر مملوک کی وجہ سے ہوگی۔ فَإِنْ عَفَا، اگر وہ مملوک معاف کر دیتا ہے تو لم یکن لمولا ہو، تو اس کے مولا کو حق نہیں ہے المطالبتو کہ وہ سزا کا مطالبہ کرے، کما انہ لو طالب، جس طریقے سے اگر یہ عبد مطالبہ کرتا ہے سزا کا، فلیس لمولا العفو، تو اس کے مولا کو معاف کرنے کا حق نہیں ہے۔ ولیکن یرث المولا تعزیر عبدہ و امتہ لو مات۔ اچھا، لیکن اگر عبد یا کنیز مر گئے اور انہوں نے وہ حد حاصل نہیں کی تھی تو پھر اس صورت میں جو کیا ہے وہ مولا ان کا وارث بنے گا، مولا اس قاذف کو سزا دلا سکتا ہے۔ لو مات المقذوف بعد قذفہ، اگر مر جائے مقذوف یعنی جس کو گالی دی گئی عبد یا کنیز، ٹھیک ہے، گالی کے بعد، لما تقدم، اس لیے کہ یہ بات پہلے گزر چکی کہ بھائی یہ جو ہے حد بھی میراث میں آتی ہے۔ من ان الحد یورث والمولا وارث مملوک ہی،
جبکہ مولا جو ہے وہ اپنے مملوک کا وارث ہے۔ ولا يعذر الکفار، کفار کو تعذیر نہیں ہوگی، لو تنابزوا بالالقاب، اگر وہ ایک دوسرے کو برے القاب سے پکارتے ہیں، اے تداؤ بالقاب ذم، یعنی وہ ایک دوسرے کو بلاتے ہیں برے القاب سے، او ایر بعضهم بعضا بالامراض، یا بعض کو بیماریوں کے ساتھ جو ہے کیا ہے مثلا وہ بلاتے ہیں، مثلا کسی کے ایک کا آنکھ نہیں ہے، من العور، جاؤ کانے، اگر کوئی لنگڑا ہے، ہاں لنگڑے ادھر تو آ جاؤ، گنجے ادھر تو آ جاؤ، ٹھیک ہے۔ وَإِنْ كَانَ الْمُسْلِمُ يَسْتَحِقُّ بِهَا التَّعْذِيرَ، اگرچہ مسلمان اگر ایک دوسرے کو ایسے بلائیں گے تو ان کو تعذیر ہوگی، لیکن کافر کو بلاتا ہے تو اس کو کوئی تعذیر نہیں ہے۔ ایک صورت میں کافر کو بھی تعذیر ہوگی، الا مع خوف وقوع الفتنہ، مگر یہ کہ ڈر ہو کہ کوئی فتنہ واقع ہوگا، بترک تعذیرہم، اگر کفار کی تعذیر نہ کی گئی، اللہ ذالک، ان برے القاب پر، فیعذرون، تو پھر کفار کو بھی تعذیر ہوگی، حسمن لہا، اس فتنے کو ختم کرتے ہوئے، بما یراہ الحاکمون، اچھا کتنی سزا ان کو ملے گی، کتنی تعذیر ہوگی، جو حاکم و مناسب سمجھے۔ خوب، ابھی چلتے ہیں اگلے بحث کی طرف۔ تو پھر تعذیب سبی، اچھا سبی کو جو آپ تعذیب کرتے ہیں گالی وغیرہ دینے کی وجہ سے، تو اس کی وہ تعذیب اضافہ نہیں ہوگی 10 کوڑوں سے، 10 کوڑے تک مار سکتے ہیں۔ وقذل مملوک، اور سبھی کی طرح مملوک کو بھی 10 کوڑوں سے زیادہ سزا نہیں دے سکتے۔ سواء کان تعذیب لقذف ام غیرہ، چاہے وہ تعذیب گالی کی وجہ سے ہو یا غیر گالی کی وجہ سے ہو۔ وحل نہیں عن زائد، یہ جو 10 کوڑوں سے اضافی نہیں کی گئی ہے، علی وجہ تحریم، یعنی اس سے زیادہ کوڑے مارنا حرام ہے، عمل کراہا، یا زیادہ کوڑے مارنا مکروہ ہے، ظاہرہ الاول، کہتے ہیں یہ جو مصنف صاحب کی عبارت ہے ولا یزاد، اس کا ظہور جو ہے کیا ہے تحریم میں ہے، یا ظاہر نہیں، کہ نہیں جو ہے وہ حرمت میں ظہور رکھتی ہے، لیکن والاقوى ثانی، شہید ثانی فرماتے قول قوی کراہت والا قول ہے، للاصل، ہم شک کرتے ہیں حرام ہے یا نہیں، ٹھیک ہے، جہاں بھی شک در تکلیف ہو تو اصالت البراءت جاری کر کے ہم اس تکلیف کی نفی کرتے ہیں۔ وَلِأَنَّ تقدیر تعذیر الی ما یراہ الحاکم، اور دوسری بات یہ کہ اسے تعذیر کی مقدار معین کرنا وہ حاکم کی ثواب دید پہ ہے۔ وَيُعَذَّرُ كُلُّ مَنْ تَرَكَ وَاجِبًا، تعذیر کی جائے گی ہر اس شخص کی جو واجب کام کو ترک کرتا ہے، او فعل محرما، یا وہ حرام کام کرتا ہے، قبل ان یتوب، اس سے پہلے کہ وہ توبہ کرے، بما یراہ الحاکم، تعذیر کتنی لگے گی جتنی حاکم و مناسب سمجھے۔ ففی الحر، حر کو جو تعذیر ہوگی، لا یبلغ حدہ، وہ اتنی تعذیر ہو کہ اس کے حد کے برابر نہ ہو، اے مطلق حد، جو بھی حد ہے، یعنی یہ نہیں کہ جو برائی کر رہا ہے، فلا یبلغ اقلہ، نتیجے میں وہ تعذیر اقل حد تک نہیں پہنچے گی، وہ اقل حد کتنی ہے، 75، جناب 75 کوڑے ہیں نا۔ لو کان المحرم، جی ہاں وہ کام جو حرام انجام دے رہا ہے، من جنس ما، ایسے کاموں کے جنس میں سے ہو، یوجب حدا مخصوصا، جو مخصوص حد کا سبب بنتا ہے، کا مقدمات زنا، مثلا زنا کے مقدمات کو ہی یہ شخص انجام دیتا ہے، مثلا بوسا دیتا ہے، اسے گلے لگاتا ہے، فالمعتبر فیہ، تو پھر جناب اس میں معتبر ہے وہ زنا والی ہی سزا، وہ زنا والی سزا کتنی ہے، 100 کوڑے ہے۔ وکل قذف بمن لا یوجب الحد، یا یہ شخص ایسے گالی دیتا ہے کہ یہ 80 کوڑے کا سبب نہیں بنتی، فالمعتبر فیہ حد القذف، تو اس میں بھی معتبر ہے وہی قذف والی حد جاری کی جائے۔ وفی تعذیر العبد، عبد کو جو تعذیر کی جائے گی، لا یبلغ حدہ، وہ جناب آزاد انسان کے حد تک نہیں پہنچے گی، کما ذکرنا ہو، یعنی اس کی آدھی تعذیر ہوگی۔ وصاب النبی، جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں گستاخی کرتا ہے، گالی دیتا ہے، یا نعوذ باللہ لعنت کا لفظ کرتا ہے، یا عہد الائمۃ علیہ السلام، ہمارے ائمہ معصومین میں سے کسی کی شان میں سب کرتا ہے، یقتل، اس کو قتل کیا جائے گا۔ وَيَجُوزُ قَتْلُهُ،
اچھا اس سانپ کو قتل کرنا جائز ہے لکل من اطلع علیہ، ہر اس شخص کے لیے جس کو اطلاع پہنچی ہو کہ اس نے ساب کیا ہے، سب کیا ہے۔ البتہ ایسا نہیں کہ جس پر میرا غصہ میں الزام لگاؤں، نہیں، حقیقت میں اگر سب کیا ہے۔ وَلَوْ مِنْ غَيْرِ اذن الامام او الحاکم، اس کے قتل کرنے میں امام معصوم کی بھی اذن کی ضرورت نہیں ہے اور حاکم شرع کی بھی اذن کی ضرورت نہیں ہے۔ مَا لَمْ يَخَفِ الْقَاتِلِ، البتہ اس کو قتل کرنا جائز ہے جب تک قاتل کو ڈر نہ ہو علی نفسہ کہ مجھے قتل کیا جائے گا، اس کی وجہ سے میرا مال برباد ہو جائے گا، او علی مؤمن، یا میرے اس قتل کی وجہ سے دوسرے مومنین کو نقصان پہنچے گا، چاہے دوسرے مومنین کو جانی نقصان ہو، نفسن یعنی جانی نقصان ہو، اور مالن یا ان کو کوئی مالی نقصان ہو، ان کے کاروباروں کو جلا دیں گے، فینتفی الجواز، پھر اس صاحب کے قتل کا جواز ختم ہو جائے گا ضرر کی وجہ سے۔ فإن صادق علیہ السلام اخبرنی، بتحقیق راوی کہتا ہے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، اخبرنی ابی، کہ مجھے میرے بابا نے سنایا، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بتحقیق نبی کریم نے، قال فرمایا، الناس فی اسوۃ سواء، لوگ میرے بارے میں مساوی ہیں۔ کیا مطلب؟ من سمع احدا یذکرنی بسوء، جو بھی بندہ سنتا ہے کہ کوئی شخص مجھے برے طریقے سے یاد کر رہا ہے، میرے برے طریقے سے ذکر کر رہا ہے، یعنی کیا، میرے خلاف ہو، میرے شان میں گستاخی کر رہا ہے، فالواجب علیہ، تو جو بھی شخص یہ سنتا ہے اس پر واجب ان یقتل، وہ قتل کر دے، من شتمنی، جو مجھے گالی دیتا ہے، ولا یرفع الی سلطان، اس کو حاکم کی طرف جانے کی بھی ضرورت نہیں ہے، والواجب علی سلطان، اور حکمران پر واجب ہے، اذا رفع الیہ، جب اس کی طرف کوئی یہ شکایت لے گیا، ان یقتل، تو قتل کر دے، من نال منی، جو میرے خلاف وہ بولتا ہے، جو میرے شان میں گستاخی کرتا ہے۔ وسئل ان من سمع، اور سوال کیا گیا، ان من، اس بندے کے بارے میں، سمع، جو سنتا ہے کہ یشتم علی، کہ کوئی بندہ علی کے شان میں گستاخی کر رہا تھا، وہ برئ منہ، اور وہ شخص وہاں سے جو ہے کیا ہے بری ہو گیا، ٹھیک ہے، قال فقال علی، تو امام کہتا ہے کہ پھر مجھے معصوم نے کہا کہ ہو واللہ حلال دم، خدا کی قسم اس کا خون بہانا جو ہے کیا وہ حلال ہے، یعنی اس کو قتل کر سکتے ہیں۔ وما الف رجل منہم برجل منکم، ان کا 1000 مرد تمہارے ایک مرد کے برابر نہیں ہے، لیکن کیا کرو، دعہو، بس اس کو چھوڑ دو۔ وہ اشارتن، کہ یہ دعہو، یہ اشارہ ہے کس کی طرف جناب؟ یہ اشارہ ہے اس بات کی طرف کہ لا خوف ضرر علی بعض المومنین، اگر کچھ مومنین کو ڈر ہو تو پھر اس کو جو ہے اس کا خون بہانا ٹھیک نہیں ہے، اس کو چھوڑ دینا چاہیے۔ وصلی اللہ علی محمد و آل محمد۔